الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم 21ویں اس رمضان المبارک 1441 ہجری کی 21ویں رات میں موجود ہیں اور یہ طاق رات ہے، اور اس کے حوالے سے میں یہ بات بالکل آغاز ہی میں عرض کر دوں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک میں طاق رات اور جمعے کی رات یہ آپس میں مل جائیں تو وہ رات اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ وہی لیلۃ القدر ہو۔ یعنی علامات ہیں، مختلف علامات ہیں لیلۃ القدر کی، لیکن بہرحال یہ کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک رائے یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی طاق رات شب جمعہ میں آ گئی تو وہ رات اس بات کی زیادہ حقدار ہے، اس بات کا زیادہ امکان موجود ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہو۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہو اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاطر سے آغاز کر رہا ہوں۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو بنانے والا ہے تمام آسمانوں اور زمین کا۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اور بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغمبر جو دو دو، تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی جو تعداد ہے ان کے پروں کی وہ ویری کرتی ہے، مختلف ہے، بلکہ ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ آتی ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ اپنی اصل حالت میں دیکھا تو اس وقت ان کے 600 پر تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کے اپنی اصلی حالت میں 600 پر تھے، تو یہ پروں کی تعداد فرشتوں کی ویری کرتی ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اضافہ کرتا ہے تخلیق میں جو چاہتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے، فلا ممسک لہا، تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، اور جو وہ بند کر دے تو کوئی اسے بعد میں بھیجنے والا نہیں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، ہے کوئی خالق اللہ کے سوا جو تمہیں آسمانوں اور زمین میں سے رزق دیتا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فانا تؤفکون، تو کہاں سے تم بہکائے جا رہے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقد كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے لوگوں بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو تمہیں دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور ہرگز اللہ کے بارے میں تمہیں وہ بہت بڑا دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ یعنی شیطان کو دوست نہ بنا لینا، شیطان کے ساتھ اپنی ہمدردیاں نہ رکھ لینا، شیطان کی پیروی کرنے نہ لگنا۔ انما یدعو حزبہ، بے شک وہ صرف اپنے گروہ والوں کو اس لیے بلاتا ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والے لوگوں میں شمار ہو جائیں، یعنی وہ لوگوں کو اس لیے دعوت دیتا ہے کہ انہیں جہنم میں بھیج سکے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے، لہم مغفرۃ، والذین آمنوا، اور جنہوں نے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ، پھر کیا وہ شخص جس کے لیے اس کے عمل کی برائی کو مزین کر دیا گیا، خوبصورت بنا دیا گیا، فرآہ حسنا، پھر وہ اسے اچھی طرح دیکھتا ہے، خوبصورتی کے طور پر دیکھتا ہے۔ اب ذرا اس بات کو نوٹ فرما لیں، شیطان کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ انسان کو برائی میں مبتلا کرتا ہے، گناہ میں مبتلا کرتا ہے، اور انسان اگر خطا کر بھی لے، گناہ کر بھی لے، تو اس کے پاس ایک راستہ موجود ہے توبہ کرنے کا، اور یہ توبہ وہ تبھی کرے گا کہ جب وہ یہ سمجھے گا کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، غلطی سرزد ہوئی ہے، تبھی توبہ کرے۔ لیکن یہاں ذرا نوٹ فرما لیجئے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شیطان انسان کے لیے مزین کر دیتا ہے اس کے اعمال کو، وہ اس کو دیکھنے لگتا ہے جیسے خوبصورت ہو، یعنی نیکی ہو۔ تو انسان کے اندر سے جب گناہ کے گناہ ہونے کا خیال ہی ختم ہو جائے گا تو پھر کاہے کی شرمندگی اور کاہے کی توبہ، وہ اسے گناہ سمجھے گا ہی نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، تو بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے ان پر حسرتیں کرتے ہوئے، کہیں آپ ان کے ایمان نہ لانے کے غم میں اپنی جان ہی نہ کھو بیٹھیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک جو وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ وہ ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، فتصیر السحابہ، پھر وہ اٹھا لاتی ہیں بادلوں کو، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم نے اسے مردہ زمین کی طرف ہانک دیا، یعنی اس بادل کو اللہ تعالیٰ چلا دیتے ہیں زمین کی جانب، فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، پھر ہم نے اس کے ساتھ زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح سے دوبارہ اٹھایا جانا ہے، جیسے مردہ زمین میں زندگی پیدا ہوتی ہے ویسے ہی مردہ قبروں کے اندر سے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی کو پیدا فرما دیں گے۔ من کان یرید العزہ، جو کوئی عزت چاہتا ہے، بہت خوبصورت آیت ہے مبارکہ، جو کوئی عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو ساری کی ساری عزت تو اللہ کے لیے ہے۔ اگر عزت کے خواہش مند ہو تو اللہ کا عطا کردہ وہ پاکیزہ نظریہ قبول کر لو، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہاری نسبت اللہ والوں کی ہو جائے، تمہارا تعارف اللہ والوں میں ہونے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے جو تمہیں عزت عطا فرمائیں گے وہ صرف دنیا ہی کی نہیں ہوگی، دنیا میں بھی اللہ عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی جاتی ہے۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اسے بلند کر دیتا ہے۔ والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ برائیوں کی سازشیں کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان کی سازشیں برباد ہوں گی۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر ایک نطفے سے، ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑے بنا دیا۔ وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ، نہیں کوئی حمل اٹھاتی کوئی مادہ اور نہ ہی کسی بچے کو جنم دیتی ہے مگر اس کے علم سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وما يعمر من معمر، اور نہ ہی کسی عمر پانے والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے، ولا ينقص من عمره، اور نہ ہی اس کی عمر میں کوئی کمی کی جاتی ہے، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں یہ درج ہے۔ یعنی اس بچے کے، اس کی تخلیق تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس کی تخلیق کے سارے پروسیس سے بھی اللہ واقف ہے، اس کی عمر شروع کب ہوگی اور ختم کب ہوگی اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ کسی اور کے پاس اس کائنات میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس زندگی کے اندر جو ہے نا وہ کوئی کمی یا زیادتی جو ہے وہ کر سکے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور یہ پانی کے دو ذخیرے برابر نہیں ہیں، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، سائغ شرابہ، خوشگوار ہے اس کا پینا، وھذا ملح اجاج، اور یہ نمکین اور کڑوا ہے، ومن کل تاکلون لحما طریا، اور ہر ایک جس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، وتستخرجون حلیۃ تلبسونھا، اور تم زینت کا سامان بھی نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دریاؤں اور سمندروں کی صورت میں یہ دو ذریعے جاری کر دیے ہیں پانی کے، ایک وہ ہے جس میں مٹھاس موجود ہے، دریا میٹھے ہیں، سمندر جو ہے وہ کڑوے ہیں، نمکین ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ دریا میں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا پانی میٹھا ہے تو اس سے سیراب ہوا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن
یہ کھانے والی مچھلیاں، تازہ گوشت جسے کہا گیا ہے، لحمن طریہ، یہ جو تازہ گوشت تم کھاتے ہو یہ تمہیں دریاؤں سے بھی ملتا ہے اور سمندروں سے بھی ملتا ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس میں سے زینت کا سامان نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، یعنی وہ جو موتی ہیں اور وہ مختلف انٹیکس ہیں، وہ سب کی سب جو ہے وہ سمندر میں سے برآمد ہوتی ہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو اس میں یہ پانی کو چیر کر چلنے والی ہیں، لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کے فضل سے تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک حرکت کر رہا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ کسی ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے پر بھی اختیار نہیں رکھتے۔ شرک کی جڑیں ختم کر دی اللہ نے۔ کائنات کی کسی بھی ہستی کو، کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی شے کو اگر اللہ کے سوا پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوری کے لیے فرما دیا ہے، ما یملکون من قطمیر، یہ ایک قطمیر کا بھی اختیار نہیں رکھتی۔ قطمیر کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں، یعنی جب آپ کھجور کھاتے ہیں، آج کل رمضان المبارک ہے، افطاری کی جاتی ہے کھجوروں کے ساتھ، جب کھجور کھاتے ہیں اور اس کھجور کو جب اوپن کرتے ہیں تو آپ اس کھجور کے 3 حصے کر لیجئے، یعنی ایک تو کھجور کا اوپری حصہ جسے ہم کھا لیتے ہیں، اور ایک گٹلی ہے جو ہمارے کسی کام کی بظاہر نہیں ہوتی۔ اس کھجور کے اوپری حصے اور اس کی گٹھلی کے درمیان میں ایک بہت باریک سی پرت ہوتی ہے سفید رنگ کی، اور جب انسان کھجور کھولتا ہے تو کھجور کھولتے وقت بعض اوقات وہ جو سفید پرت ہے وہ کھجور کے ساتھ لگی رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ چمٹ جاتی ہے اس گٹھلی کے ساتھ۔ اس قدر باریک ہے کہ ہم کھجور کو کھولتے وقت یہ اختیار بھی نہیں رکھتے کہ اس باریک سی پرت کو ہم نے کھجور کے ساتھ لگے رہنے دینا ہے یا گٹھلی کے ساتھ رکھ کر ضائع کر دینا ہے۔ ہمارے پاس اس کا بھی اختیار نہیں ہے، اس کا بھی زور ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یملکون من قطمیر، یہ اس کاغذ کی جو پرت ہوتی ہے نا باریک سی گٹھلی کے اندر، یہ اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے اس کائنات میں۔ ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو گے، لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، ولو سمعوا، اور اگر وہ سن لیں، ما استجابوا لکم، تمہیں جواب نہیں دیں گے، ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم، اور روز قیامت تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، ولا ینبئک، اور کوئی آپ کو نہیں بتائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مثل خبیر، اس خوب جاننے والے اللہ کی مانند۔ لہٰذا ان شرک کرنے والوں کے ساتھ نہ ملیے، اور یہ جن کو شریک ٹھہرا رہے ہیں ان کو نہ پکاریے اللہ کے سوا۔ پکارنا کسے ہے؟ دعائیں کس سے ہوں گی؟ عاجزی کس کے سامنے دکھائیں گے؟ سجدے کس کے سامنے ہوں گے؟ اب اس کا اظہار ہو رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا اللہ نے، صرف ایمان والوں کی بات نہیں، یا ایھا الناس، تمام دنیا کے لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ ان میں وہ بھی شامل ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خدا اللہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے، معاذ اللہ۔ ان میں وہ بھی شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ کائنات میں کسی خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں، معاذ اللہ، کوئی خدا نہیں، کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ ایسے بھی لوگ موجود، وہ سب بھی اس میں شامل ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب بلا استثناء، بادشاہ اور فقیر بھی، مالدار اور غریب بھی، دنیا میں پاور رکھنے والا بھی اور بے اختیار بھی، سب کے سب شامل ہو اس میں۔ انتم، سب کے سب، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں کے لائق، تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ میں 2 باتیں صرف اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں، بہت خوبصورت آیت ہے، اور ہمیں ہماری اوقات بتا دی گئی ہے، ہماری حیثیت بتا دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا سب محتاج ہیں، ضرورتوں سے اور احتیاجوں سے پاک کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، اور ہماری حیثیت ہمارے سامنے واضح کی گئی ہے کہ ہماری حیثیت ایک فقیر سے زیادہ کی نہیں ہے،
ایک مرتبہ انہیں آیات پہ درس دے رہا تھا، تو درس ختم ہوا تو میں نے بار بار نا اس بات پر زور دیا. ظاہر ہے جب تفصیلی درس قرآن دیا جاتا ہے تو پھر اس میں بڑی ڈیٹیل سے باتوں کو کھولا جاتا ہے. دورہ ترجمہ قرآن میں اتنا وقت نہیں ہوتا. تو میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ نا اس پر بات کی کہ ہم فقیر ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، محتاج ہیں. جب گفتگو ختم ہو گئی تو عمومی طور پر لوگوں کا مزاج ہے، لوگ آتے ہیں سلام لیتے ہیں. ایک صاحب آئے، میں ان کو جانتا تھا پہلے سے، انڈسٹریلسٹ آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کو آسانیاں دی ہوئی ہیں دنیا کی زندگی میں. وہ چلتے ہوئے میرے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ یہ فقیر کے لفظ کی بجائے آپ نے جو اتنا زور دیا ہے تم اللہ کے فقیر ہو، فقیر ہو، فقیر ہو، فقیر ہو، فقیر ہو، تو آپ فقیر کے لفظ کی بجائے کوئی اور لفظ مناسب نہیں تھوڑا سا؟ تم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہو، تم اللہ کے سامنے جو ہے نا محتاج ہو، اس طرح کوئی لفظ نہیں استعمال کرتے، فقیر پہ اتنا زور کیوں ہے؟ میں نے کہا بات یہ کہ میں تو فقیر نہیں کہہ رہا، قرآن نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو نہیں ہم مشورہ دے سکتے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کوئی اور لفظ استعمال کر لیتے، ٹھیک ہے نا. تو حالانکہ احتیاج بھی لفظ ہے، محتاج استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فقیر کا لفظ استعمال کیا. تو کہنے لگے بس ذرا تھوڑا سا نا یہ میں نے کہا خیریت ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگے بس یہ لفظ نا تھوڑا سا عجیب محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ بس اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بڑی عزت دی ہوئی ہے اور اچھا کھانے پہننے کو میسر ہے اور سب چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کسی شے کی کمی نہیں ہے. تو آپ بار بار جب فقیر کہتے ہیں نا تو امیج بڑا برا بنتا ہے. یہ جو سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ جو گھروں پہ آ کے دستک دیتے ہیں اور یہ جو آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، پھٹے پرانے ان کے کپڑے ہوتے ہیں، شکلیں ان کی دیکھنے والی نہیں ہوتی، بدبو ان سے آ رہی ہوتی ہے، تو بڑے ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے، ذرا تھوڑا سا نا برا محسوس ہوتا ہے دل کو. آپ اس کے لیے کوئی لفظ اور استعمال کر لیں تو بہتر ہوگا. فقیر کا لفظ نا ذرا اپنی امیج کے ساتھ سوٹ کرتا ہوا محسوس نہیں ہوتا. تو اسی وقت اللہ نے ذہن میں بات ڈالی اور میں نے اس وقت انہیں کہا کہ آج مجھے سمجھ آئی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں میرے پاس بھیجا ہے کچھ سکھانے کے لیے. ہم بھی سیکھتے ہیں لوگوں کے ایکسپیرینسز سے، لوگوں کے سوالات سے ہم بھی سیکھتے ہیں. تو میں نے کہا آج مجھے یقین ہوا ہے کہ یہ آپ کی امیجنیشن بالکل غلط ہے. دنیا والے فقیر سے زیادہ ذلیل ہیں ہم، اس سے زیادہ بے بس ہیں، اس سے زیادہ بے کس ہیں. آپ تو اس کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ اس کے کپڑے پھٹے پرانے. آپ نے کپڑے اور اچھے پہنے ہوں گے، آپ کے پاس گاڑی بڑی ہوگی، آپ کے پاس بنگلہ بہت بڑا ہوگا، یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بے بسی اور بے کسی اس دنیاوی فقیر سے کہیں زیادہ ہے میری اور آپ کی. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ جس دنیاوی فقیر کو آپ اپنے تخیل میں لا رہے ہیں، اسے ایک گاڑی والا نہیں دے گا، شیشہ بند کر لے گا، ہاتھ اٹھا کر کہے گا پلا ہوئے، تو وہ دوسرے والے کے پاس چلا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک دروازے پہ دستک دے گا، وہ کہے گا جی معاف کرو، تو یہ دوسرے دروازے پہ چلا جائے گا. یہی ہو سکتا نا. میں اتنا بے بس فقیر ہوں کہ میرے پاس مانگنے کے لیے دروازہ ہی ایک ہے. میرے پاس دروازہ ہی، میں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگ ہی نہیں سکتا، میں اللہ کے سوا کسی اور سے ہاتھ پھیلا ہی نہیں سکتا. اور اللہ سے ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کے قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں. لیکن بہرحال یہ نوٹ فرما لیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اگر کبھی ایسے ذہن میں آئے، جیسے میں ایک فقیر میرے پاس آتا ہے، میں پہلے اسے سر سے لے کر پاؤں تک سکین کروں، پھر میں دیکھوں کہ جو ہے یہ کام شام کرنے کے لائق ہے یا نہیں ہے. میں گاڑی کا شیشہ کھولوں اور کہہ دوں جا کو کم شم کرے اگر ہٹا کٹاتے ہیں، یا میں اسے کہہ دوں تو نشہ کرتا جا بھاگ جا یہاں سے. یہ میرا وہ کانسیپٹ ہے جو شاید ڈائجسٹیبل نہیں ہے، لیکن بہرحال میں جس کو حق سمجھتا ہوں وہ بیان کرتا ہوں. تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جب میں اسے کہتا ہوں نشہ کرتا دفعہ ہو جا، میں نہیں دیتا تو یہ کچھ بھی بھاگ جا یہاں سے، تو کبھی ذرا میں یہ گمان کروں کہ وہ میرے پاس آ کے نام کس کا لے رہا ہے. اس نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے نام پہ دے دو. اس نے یہ تو نہیں کہا میرے نشے کے لیے دے دو، اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میری سگریٹ کے لیے دے دو، اس نے یہ تو نہیں کہا میرے فلاں، اس نے مجھے کہا ہے اللہ کے نام پہ دے دو. تو میں فوراً یہ سوچتا ہوں کہ جب میں اللہ کے سامنے مانگتا ہوں جس کا یہ نام لے کر میرے پاس آیا ہے، جب میں اس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اس اللہ نے تو مجھے نہیں کہا تو نے کل نماز نہیں پڑھی آج نہیں دیتا جب بھاگ جائے، تو یہ گناہ کرتا ہے دفعہ ہو جا نہیں دیتا، تو یہ غلطیاں کرتا ہے تو نے یہ میری نافرمانی کی ہے نہیں دیتا دفعہ ہو جا. اللہ نے تو کبھی ایسا نہیں کہا. میں گناہ بھی کرتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی اپنا ہاتھ دینے سے روکتے نہیں ہیں. تو پھر جس شخص نے آ کر میرے پاس اللہ کا نام لے لیا ہے
تو مجھے بار بار اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں بھی ایک فقیر ہوں. کہیں ایسا نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجھے کہتے ہیں جا معاف کر, تو میرا کیا بنے گا. صرف اپنی بے بسی کا, اپنی بے کسی کا احساس دلانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ بات جا بھائی, میں نہیں دیتا, پھر میں کیا کروں. اور چلو دنیا کی کوئی شے ہے, اللہ تعالیٰ کہہ بھی دیں کہ نہیں یہ میں نے ابھی تجھے نہیں دینی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کی 3 قسمیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دعا وہ ہے جو تم دنیا میں کرتے ہو وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے, اللہ تعالیٰ وہ شاید تمہیں عطا فرما دیتا ہے, کسی کو جلدی دے دیتا ہے, کسی کو کچھ دیر سے دے دیتا ہے. فرمایا دعا کی دوسری قسم یہ ہے کہ تم اللہ سے مانگتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے جس کو تم خیر سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے شر ہے, لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کا بہترین متبادل تمہیں دنیا میں عطا فرما دیتا ہے. ایک تیسری دعا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تیسری دعا یہ ہے کہ تم اللہ سے مانگتے ہو, اللہ تعالیٰ دنیا میں وہ شاید تمہیں عطا نہیں فرماتے, اور تم بھول جاتے ہو کہ تم نے اللہ سے وہ مانگا تھا. اس دعا کا علم تمہیں تب ہوگا جب تم قیامت میں جاؤ گے, اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور اللہ تمہیں یاد کرائیں گے. تمہیں بھول چکا ہوگا کہ میں نے اللہ سے فلاں وقت پہ فلاں شے مانگی تھی اور مجھے نہیں ملی تھی. اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرائیں گے کہ تم نے مجھ سے ایک دعا مانگی میرے بندے, اور میں نے تجھے وہ دنیا میں عطا نہیں کیا اس لیے کہ میں نے تیری وہ دعا آخرت کے لیے سنبھال لی تھی. آج میں تمہیں اس دعا کا بہترین کمپنسیشن عطا فرماؤں گا, بہترین آلٹرنیٹیو عطا فرماؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا وہ بندہ اس قدر خوش ہوگا کہ وہ سوچے گا کاش میری دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی, ساری چیزیں مجھے آخرت میں مل جاتی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ کوئی دعا ٹھکرائی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں. لیکن میں صرف اپنی بے بسی کا احساس دلانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کہہ دیں کہ جا بھائی. میں تو کتنے دھڑلے سے فقیروں کو کہتا ہوں, ایک آدمی میرے پاس آئے گا بھائی اللہ کے نام پہ دے دو گا, میں کو معاف کر, اور جس کے نام پر وہ آیا ہے میرے پاس اور میں نے اسے کہا معاف کر, اور جب میں نے یہی جملہ جا کر اس اللہ کے سامنے کہنا ہے معاف کر, یہی کہنا ہے نا اس سے, اللہم اغفر لنا ورحمنا, یا اللہ مغفرت کر دے, رحم کر دے. اس کا آسان مطلب کیا ہے, یا اللہ معاف کر. جس نے اس کا نام میرے پاس آ کر لیا میں نے اسے کہا معاف کر. اب یہی بات جا کر میں اس کے پاس کہوں گا یا اللہ معاف کر, وہ کہے میں نہیں کرتا معاف, چل پھر میں کیا کر لوں گا, پھر میرے پلے کیا رہ گیا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو اللہ کا نام لے آپ کے پاس آ کر اس کو خالی ہاتھ نہ بھیجیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا, اسے خالی ہاتھ نہ بھیجیں. اور اگر نہیں بھی دینا چاہ رہے, کسی وجہ سے انشراح صدر نہیں ہو رہا یا جیب میں پیسے موجود نہیں ہیں, تو پھر بھی کوشش یہ کیجئے کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جو سوال کرنے والا آپ کے پاس ہے اسے آپ نے جھڑکنا نہیں ہے, منع کیا گیا. اور اپنی بے بسی کا احساس کرنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے فقیر ہوں, میری حیثیت ایک بے بس بے کس ایک محتاج فقیر سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس پر وہ قطعہ لکھا تھا علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے, کیا خوبصورت. یعنی مجھے اگر کوئی کہے کہ علامہ اقبال کے کلام میں خوبصورت ترین شے تلاش کر کے دو تو یہ 2 شعر ہیں تو فارسی کے, لیکن بہرحال وہ ڈیرہ غازی خان میں ایک شاعر ہوا کرتے تھے, انہوں نے بہت اقبال کے فین تھے اس زمانے میں, علامہ اقبال زندہ تھے رحمہ اللہ. تو ان کے ایک جاننے والے تھے جن کا اقبال کے پاس آنا جانا بھی تھا. ایک دن وہ جج تھے, اقبال کے پاس گئے اور واپس آئے تو آ کر سنایا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے یہ 2 شعر لکھے ہیں, وہ سنا رہے ہیں. اور میں نے کہا کہتے ہیں میں اقبال سے سن کر آیا ہوں ان کے گھر پر بیٹھ کر, یہ 2 شعر اقبال نے لکھے ہیں. تو یہ حضرت سامنے بیٹھے سن رہے تھے, تو انہوں نے فوراً وہ شعر سنے. ایسا اللہ تعالیٰ نے رقت طاری کی ان پر کہ انہوں نے خط لکھا علامہ اقبال کے نام رحمہ اللہ, اور کہا کہ آپ ایسا کیجئے, میرا پورا دیوان ہے شعروں کا, میں خود شعر کہتا ہوں, یہ میرا پورا دیوان آپ لے لیں اور اسے اپنے نام سے چھپوا لیں, اس کے بدلے میں مجھے صرف 2 شعر دے دیں گے. اس لیے کہ یہ 2 اشعار ایسے ہیں کہ اگر میری ان سے نسبت ہو جائے گی تو اللہ ان کی وجہ سے مجھے معاف کر دے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ اپنا دیوان بھی اپنے پاس رکھیں اور یہ 2 شعر آپ میرے سے لے لیں.
اور دنیا پھر اس شخص کے اوپر ناز کرتی تھی، رشک کرتی تھی کہ یہ ڈیرہ غازی خان کا رہنے والا ایک غریب آدمی ہے اور ایک کلرک ہے سرکاری، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ 2 شعر عطا فرما دیے جو بڑے شاندار ہیں، اور آج بھی اس شخص کی ڈیرہ غازی خان میں قبر موجود ہے، اور اس قبر کے اوپر یہ 2 شعر لکھے ہوئے ہیں جس نے علامہ اقبال سے لیے تھے۔ بہرحال کلام تو اقبالی کا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرمائے اس کلام کے حوالے سے۔ تو بہرحال بہت خوبصورت الفاظ ہیں کہ علامہ کہتے ہیں کہ، اور پتہ نہیں کس جزم میں کہا ہے، کس کیفیت میں کہا ہے، اس کیفیت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ علامہ فرماتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ کہتے ہیں تو غنی از ہر دو عالم، یا اللہ آپ تو غنی ہیں، دونوں جہانوں میں غنی ہیں، آپ کو تو کسی کی پرواہ کوئی نہیں، آپ تو بے نیاز ہیں۔ من فقیر، میں فقیر ہوں، آپ بہت بڑے بادشاہ ہیں، میں فقیر ہوں۔ روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت والے دن میرا پسندیدہ عذر یہی ہوگا کہ میں بس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دوں گا، یا اللہ شیطان آیا تھا، یا اللہ مجھے بھٹکا دیا تھا، یا اللہ فلانوں نے مجھے اس راستے پہ لگا دیا تھا، میں یہ غلطی کر بیٹھا تھا، یہ کام تو میں نے کیا ہی نہیں تھا جو لکھا، بس کچھ بھی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، یا اللہ بس میرا حساب نہ لیں، میری کتاب نہ کھولیں، میں تو بس آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں آپ بہت بڑے یا اللہ بادشاہ، میں بہت چھوٹا، تو آپ مجھے معاف کر دیں بس۔ اور اگلا جو شعر ہے وہ تو کیا ہی خوبصورت ہے، از تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ یا اللہ اگر آپ نے میرا حساب لینا ہی ہو، ناگزیر ہو جائے، پہلی تو میری درخواست یہ کہ میرا حساب نہ لیجئے، میرا نامہ اعمال کھولا ہی نہ، مجھے ویسے ہی معاف کر دیں، آپ بڑے بادشاہ ہیں، آپ کا کیا جاتا ہے، میں چھوٹا سا فقیر ہوں آپ کا، مجھے معاف کر دیں۔ تو لیکن یا اللہ اگر آپ نے میرا حساب لینا ہی ہے، یہ ناگزیر ہو گیا کہ آپ نے میرا نامہ اعمال کھولنا ہے، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، تو پھر میری دوسری درخواست یہ ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے نہ کھولیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے نامہ اعمال کو چھپا لیجیے، اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے اعمال کھولے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی کہ میرا امتی کیا کرتا رہا ہے، کیا کما کے آیا دنیا میں، کیا اس کے اعمال تھے، کیا اس کی حرکتیں تھیں۔ میں اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہتا، دکھ کا باعث نہیں بننا چاہتا، لہٰذا میرے اس نامہ اعمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے نہ کھولیے۔ بہت خوبصورت اشعار ہے، پھر دوبارہ ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کیفیت قیامت والے دن عطا فرمائے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جب اللہ ہمارا حساب لے تو آسان حساب لے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہارا حساب لے ہی نہ، سب سے آسان تو یہی ہے، اللہ تمہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرتا ہے۔ ہم سب بھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، آج یہ طاق رات ہے اور 21ویں رات ہے، اور شاید اللہ کرے کہ یہ لیلۃ القدر بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت رات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویاتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان قیامت والے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنی طرف کسی کو بلائے گی، لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اس میں سے کچھ بھی اٹھایا نہیں جائے گا، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ قرابت دار ہی ہو، یعنی بہت قریبی رشتہ دار بھی ہوا اور بہت محبت کرنے والا بھی ہوا دنیا میں، تو وہ قیامت والے دن کوئی بوجھ اٹھانے کا قائل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص قیامت کے دن بھاگا بھاگا اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا کہ میرے نامہ اعمال میں میری نیکیوں میں صرف ایک نیکی کم ہے، میں نے دنیا میں تیرا بڑا ساتھ دیا، میں نے تیری بڑی فرمائشیں پوری کی، میں نے تجھ سے بڑی محبت کی، یا تو آج صرف مجھے اپنی ایک نیکی دے دے تاکہ میرا حساب پورا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی وہ بیوی اسے کہے گی کہ آپ نے دنیا میں جو کچھ میرے لیے کیا ہے اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، لیکن آج کے دن میں آپ کو اپنی ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی۔ تو کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، قرآن نے اس کا بڑا وہ
نقشہ کھینچا ہے کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اس دن انسان بھاگے گا، وہ کہے گا کہ سب میرے رشتہ دار جو ہیں، میرا بھائی، میری بہن، میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے، سب جہنم میں چلے جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کسی طریقے سے بچا لیا جائے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف ان کو خبردار کر سکتے ہیں جو اللہ کو بغیر دیکھے ہوئے اس سے ڈرنے والے ہیں۔ واقاموا الصلاۃ، اور جنہوں نے نماز قائم کی، من تزکا فانما یتزکا لنفسہ، اور جو کوئی پاکیزہ ہوتا ہے، جو تزکیہ کرتا ہے اپنا، وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وما يستوي الاعمى والبصير، اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا۔ ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں۔ ولا الظل ولا الحرور، اور نہ ہی سایہ اور دھوپ برابر ہو سکتے ہیں۔ وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اور نہ ہی زندہ اور مردہ برابر ہوتے ہیں۔ ان اللہ يسمع من يشاء، بے شک اللہ جسے چاہتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی نہیں سنا سکتے جو قبروں میں موجود ہیں۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر خبردار کرنے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور امت میں سے کوئی امت ایسی نہیں ہے مگر ان میں خبردار کرنے والا، ڈرانے والا بھی گزرا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو یقیناً انہیں بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح دلائل کے ساتھ، وَبِالزُّبُرِ، اور صحیفوں کے ساتھ، وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، روشن کتاب کے ساتھ۔ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر میں نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے کفر کیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَقِيرٌ، تو میرا عذاب کیسا تھا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے وہ پھل نکالے جن کے مختلف رنگ ہیں۔ ومن الجبال جدد بیض وحمر، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ حصے ہیں۔ مختلف الوانها، ان کے بھی مختلف رنگ ہیں۔ وغرابیب سود، اور کچھ تو بالکل ہی سیاہ کالے رنگ کے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، اور جانوروں اور چوپایوں میں سے بھی، مختلف الوانہ کذالک، اسی طرح مختلف رنگ موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یعنی سب کی جو نسل ہے، نسل انسانی، وہ جا کر تو ملتی ہے سیدنا آدم علیہ السلام سے، لیکن آگے انسانوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کی قومیں مختلف ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علماء ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں۔ اس لیے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، علم جو ہے وہ حلم لاتا ہے، علم کے ساتھ حلم، تحمل، بردباری، عاجزی، انکساری آتی ہے۔ دنیا میں ہم جیسے علم حاصل کرتے رہتے ہیں نا، ویسے ہمارا سینہ چوڑا ہوتا رہتا ہے۔ یہ فرق ذرا نوٹ فرما لیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ بیچلرز کی ڈگری لیں گے تو ذرا اور تھوڑا سا چوڑا ہو کے چلیں گے کہ اب میں بیچلرز ہو گیا ہوں، پھر ماسٹرز ہو جائیں گے تو اور ذرا تھوڑا سا سینہ چوڑا ہو جائے گا، پھر ایم فل کر لیں گے اور پھر پی ایچ ڈی کر لیں گے تو محسوس ہوگا کہ بھائی اب تو میرے ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ شخص جس نے دنیاوی کسی علوم میں پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے، وہ ایسے چلتا ہے زمین پہ جیسے خدا چل رہا ہو۔ اس کے برعکس دینی علم کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ جتنا انسان کو علم آئے اور ہدایت والا علم آئے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ علماء کرام جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر آپ کو عاجزی اور انکساری ملے گی۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ زبردست اور بہت بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ، اور انہیں نماز قائم کی، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، رازداری سے بھی اور اعلانیہ طور پر بھی۔ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو ہرگز خسارے میں نہیں جائے گی۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ انہیں ان کے پورے پورے اجر عطا فرما دے، ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرمائے۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بڑی قدر فرمانے والا ہے۔ والذین الیک لم
فرشتے، هو الحق، وہی حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں کتابیں، ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا انہیں جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کوئی ظلم کرنے والا ہے اپنی جان پر، ومنہم مقتصد، اور کوئی میانہ روی اختیار کرنے والا ہے۔ یہ تین گروہ ہیں یہاں پر، یہ سمجھ لیجیے، جن لوگوں کو کتاب اللہ کا وارث بنایا گیا ہے ان میں سے تین قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر ظالم لنفسہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن مجید پڑھا ہے، ان کے گھر کی رحل میں رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ریشمی غلاف لپٹا ہوا ہے، لیکن اسے کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں قرآن موجود نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں سے ایک دوسرا شخص ہے وہ درمیانہ روی اختیار کرنے والا ہے، کچھ دنیا میں چل رہا ہے، کچھ دین میں چل رہا ہے، اچھا دنیا کے بھی بعض معاملات کو ساتھ ساتھ مینیج کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ دین کے معاملات بھی مینیج کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بڑا اچھا آدمی سمجھا جاتا ہے، دنیا میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہو اور آخرت کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہو، دونوں کو ایک توازن میں اس نے رکھا ہو، یہاں تک بھی معاملہ ٹھیک ہے۔ ایک تیسرا آدمی، اللہ ہمیں وہ تیسرا بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے کوئی ایسا ہے جو سبقت لے جانے والا ہے، دوڑ لگانے والا ہے، آگے نکلنے والا ہے اللہ کے حکم سے نیکیوں کے اندر، یعنی وہ اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دینے والا ہے، اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر دینے والا ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہی ہے جو بہت بڑا فضل ہے اللہ کی جانب سے، اللہ ہمیں اس تیسرے شخص میں شمار فرما لے۔ جنات عدن يدخلونها، یہ باغات ہیں رہنے والے جن کے اندر اللہ کے محبوب بندے داخل ہوں گے۔ يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا، انہیں وہاں سونے کے کنگن اور موتی کے پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، ان کا لباس وہاں ریشم کا ہوگا، یعنی دنیا میں اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے یہ ساری نہیں کر پائے، اللہ کے لیے انہوں نے دنیا کی آسائشیں چھوڑ دی ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دیں گے۔ الحمدللہ الحزن، اور وہ کہیں گے تمام شکر اس اللہ کے لیے سے غم کو دور کر دیا۔ اس کا مطلب تھا دنیا میں ان کو غم پہنچائے جاتے تھے، دنیا میں تکلیفیں آتی تھیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں، لہذا کہیں گے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ہے۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا اور بڑی قدر کرنے والا ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہمیں بسایا اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے والے گھر میں۔ لا یمسنا فیہا نصب، یہاں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ یہاں ہمیں کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ یہ جنت کی صفات ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ آرام و سکون عطا فرما دیں گے۔ والذین کفروا لهم نار جہنم، اور وہ لوگ جن نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضى علیہم فیموتوا، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ انہیں موت آ جائے۔ ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ان سے ان کا کوئی عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اور ہم اسی طرح ہر ناشکرے کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وہم یصطرخون فیہا، اور وہ اس میں چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، ہم عمل کریں گے بہت اچھا اس کے برخلاف جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ ان سے فرمائیں گے کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو نصیحت میں نصیحت حاصل کر لیتا۔ جاءکم النذیر، اور کیا تمہارے پاس ڈرانے والا خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ فذوقوا، چکھو اس عذاب کو، فما للظالمین من نصیر، تو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے راز جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، بے شک وہی جس نے خلیفہ بنایا۔ فمن کفر فعلیہ کفرہ، پھر جس نے کفر کیا تو اسی پر اس کے کفر کا وبال ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور اضافہ نہیں کرے گا کافروں کے لیے ان کا کفر ان کا رب کے ہاں مگر بیزاری کا۔ ولا یزید الکافرین، کافروں کے لیے ان کا کفر اضافہ نہیں کرے گا مگر خسارے کا، گھاٹے کا، نقصان کا۔ قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ،
فرمائیے کیا تم نے اپنے وہ شریک دیکھے ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کا کوئی آسمانوں میں حصہ ہے۔ کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ہم نے انہیں کو کتاب دی ہے تو وہ واضح دلیل پر ہے اس کتاب میں سے۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا، بلکہ ظالم ایک دوسرے سے وعدے نہیں کرتے مگر صرف دھوکہ دینے کے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں کہ کہیں وہ ہٹ نہ جائیں۔ جس مدار میں اللہ نے انہیں رکھا ہے، جس مقام پر اللہ نے انہیں رکھا ہے، پرفیکشن کا مقام، وہی اللہ انہیں تھامے ہوئے ہیں۔ وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ ہٹ گئے تو اللہ کے سوا ان دونوں کو کوئی نہیں تھام سکے گا۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ بڑے تحمل والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے بڑی تاکید کے ساتھ۔ لئن جاءہم نذیر، اگر ان کے پاس وہ خبردار کرنے والا آ جاتا، لیکونن اہدی من احدی الامم، تو وہ بھی باقی امتوں میں سے بڑی ہدایت والی امت بن جاتے۔ فلما جاءہم نذیر، جب ان کے پاس آ گئے ہیں خبردار کرنے والے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما زادہم الا نفورا، نہیں بڑھایا اس نے انہیں مگر صرف نفرت کرنے میں، استکبارا فی الارض، زمین میں تکبر کرنے میں، ومکر السیئ، اور برائی کی سازش کرنے میں، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اور برائی کی سازش نہیں گھیرتی مگر اپنے ہی کرنے والے کو۔ جو ایسی کوئی سازش کرتا ہے آ جاتی ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، بس وہ انتظار نہیں کر رہے مگر پہلوں کے ساتھ ہونے والے دستور کا، یعنی پچھلی امتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم ہرگز اللہ کے دستور کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور تم ہرگز اللہ کے دستور کو ٹلتا ہوا بھی محسوس نہیں کرو گے۔ اولم یسیروا فی الارض، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے موجود تھے۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، اور وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ کو آسمانوں اور زمین میں بے بس کر سکے۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ لوگوں کو پکڑ لے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا ہے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، تو زمین کی پشت پر اللہ پھر کوئی جاندار نہ چھوڑتا۔ ادھر گناہ ہوتا اور کیش اسی وقت اس کی سزا مل جاتی تو پھر پیچھے بچتا ہی کوئی نہ۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن انہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کا وقت ان پر آ جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ الحمدللہ سورہ فاطر کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد کی روایت ہے، وَيَاسِين قَلْبُ الْقُرْآنِ، فرمایا یاسین تو قرآن مجید کا دل ہے۔ یعنی جیسے کسی ایک جسم کے اندر دل ہوتا ہے اور اس دل کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے ہم سب سمجھتے ہیں، ایسے ہی سورہ یاسین کے اندر، سورہ یاسین ہے قرآن مجید کا دل ہے۔ لا يقرؤها رجل يريد اللہ تبارک و تعالی والدار الآخرہ، کوئی شخص جو اسے تلاوت کر لے، اس سورہ یاسین کو پڑھے اس لیے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور آخرت میں اسے اس کا اجر مل جائے، تو فرمایا اللہ غفر لہ، اللہ اس کی مغفرت بھی کر دیتے ہیں۔ وَقْرَعُوهَا عَلَى مَوْتَاكُمْ، اور اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اسے اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو، یعنی وہ لوگ جو موت کے قریب ہوں ان پر پڑھا کرو اس کے لیے۔ بہرحال یہ کہ علی موتاکم سے مراد ایک تو یہی ہے کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہونے لگے تو ان کے قریب کھڑے ہو کر سورہ یاسین پڑھی جائے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جو دل مردہ ہو چکے ہیں اور جن پر موت آ چکی ہے، ان دلوں پر سورہ یاسین کو پڑھنا گویا یہ کہ ان میں ایمان دوبارہ سے ایمان کی زندگی پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم۔ یہاں یعنی محسوس ہوتا ہے کہ جو یاسین ہے یہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ہے۔
انک لمن المرسلین، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ نازل کیا گیا ہے قرآن مجید العزیز، زبردست اور رحم کرنے والے رب کی جانب سے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کریں اس قوم کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا، فہم غافلون، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لقد حق القول علی اکثرہم، یقیناً یہ بات ان میں سے اکثر پر ثابت ہو چکی، حق ثابت ہو چکی، فہم لا یؤمنون، پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طاق ڈال دیے ہیں، فہی الی الاذقان، تو وہ ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، اور ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو اعناقہم اغلالا کا لفظ ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجیے گا کہ ایسا طاق جو ٹھوڑیوں کے ساتھ ہو اور یہ اس کو اوپر، سر کو اوپر اٹھانے والا ہو، تو ان لوگوں کا تکبر، ان کا غرور ایسا ہے، یعنی وہ زمین میں ایسے چلتے پھرتے ہیں سر اوپر اٹھا کر، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں مطلع کر دیا ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی۔ یاد رکھیے گا یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کی تلقین کی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی تلاوت کیجئے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کرنی تھی، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی کہ مکہ والوں نے، ابو جہل اور اس سے ملتے جلتے باقی سرداروں نے تمام قبیلوں کو اکٹھا کیا، ان میں سے ایک ایک نوجوان مشٹنڈے کو لیا اور اس کو تلوار پکڑا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر رات کو کھڑا کر دیا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوں اور گھر سے باہر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لی جائے، معاذ اللہ۔ یہ سارے باہر کھڑے تھے تلواریں سونت کر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا کہ آپ ہجرت کیجیے۔ اب یہ دونوں طرف یہ کھڑے ہوئے اور ان کے درمیان سے چل کر گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آیت پڑھتے ہوئے گئے ہیں، اور اللہ کی قدرت ایسی تھی کہ نظر نہیں آ سکے کسی کو، اللہ نے ایسے ہی حفاظت فرمائی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار کر دیا، وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا، اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار کر دیا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ڈھانپ دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، ان پر برابر ہے، أَنذَرْتَهُمْ، چاہے آپ انہیں ڈرائیے، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا آپ انہیں خبردار نہ کیجیے، لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صرف اسے خبردار کر سکتے ہیں جو اس نصیحت کی پیروی کرنے والا ہو۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرنے والا ہو، فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، تو اسے بخشش اور عزت والے اجر کی بشارت دیجئے۔ انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم ان کے لیے وہ عمل لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا، اور ان کے جو پیچھے چھوڑے ہوئے معاملات ہیں ان کو بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ وکل شیء احصیناہ فی کتاب فی امام مبین، اور جو کچھ بھی ہے ہم نے اسے شمار کر لیا ایک واضح کتاب میں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے، اذ جاء الْمُرْسَلُونَ، جب ان کی بستی میں رسول تشریف لے آئے، ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسول بھیجے، اذ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان کی طرف دو رسولوں کو بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر ہم نے انہیں تیسرے رسول کے ساتھ تقویت دی۔ یہاں بہرحال یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ رسول کون تھے، اس میں اختلاف رائے مفسرین کا، زیادہ قرین قیاس کی معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہاں رسول جو ہے وہ لفظ آیا ہے نبی کے لیے نہیں ہے، یعنی یہ نبی تو نہیں تھے، رسول اپنے لغوی معنوں میں آیا ہے کہ رسالت کا فریضہ سر انجام دینے والے، ہے تو یہ امتی تھے لیکن یہ رسالت کے اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو یہ دو ساتھی تھے، دعوت و تبلیغ کی غرض سے ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دینے لگے، فعززنا بثالثٍ، پھر ہم نے انہیں تیسرے کے ساتھ تقویت دی، فقالو، تو انہوں نے فرمایا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف رسول ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بستی والوں نے کہا نہیں بلکہ تم ہمارے جیسے انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی شے نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، تم کچھ بھی نہیں کر رہے مگر جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا، ان رسولوں نے فرمایا، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے بے شک ہم تمہاری طرف رسول ہیں، بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے نہیں ہے مگر صرف صاف صاف پہنچا دینا۔
قالوا انا تطیرنا بکم، بستی والوں نے کہا ہم تمہیں بے برکتہ دیکھتے ہیں، نامبارک دیکھتے ہیں، تمہاری وجہ سے ہم پہ نحوست آ گئی معاذ اللہ۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے اس دعوت و تبلیغ کے کام سے اور ہمیں برائیوں سے روکنے میں باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم ضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے، ہم تمہیں پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے، ولا یمسنکم منا عذاب علیم، اور ہماری طرف سے تمہیں بڑا دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالوا طائرکم معکم، رسولوں نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، آئن ذکرتم، کیا اس لیے تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، اور شہر کے دور والے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ یہاں نوٹ فرمائیں یہ 3 لوگ تھے کل دعوت دینے والے، اور چوتھا شخص جو انہیں ملا وہ اسی بستی کا رہنے والا تھا، وہ ان رسولوں کی دعوت پر ایمان لے آیا، اور اس نے پھر بہرحال یہ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو پکارا کہ یہ حق بات کر رہے ہیں، ان کی پیروی کرو، ان پر ایمان لے آؤ، اتبعوا، ان کی اتباع کرو، من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ان کا یہ کام دنیاوی فائدوں کے منفعتوں کے حصول کے لیے نہیں ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اس کے سوا ایسے معبود بنا لوں، ان یردنی الرحمن بضر، کہ اگر میرے بارے میں رحمان کسی نقصان کا ارادہ فرما لیں، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو مجھے ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، ولا ینقذون، اور نہ ہی وہ مجھے اللہ کے اس عذاب سے چھڑا سکیں گے، انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک اس وقت میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، فاسمعون، تم مجھ سے یہ بات سن لو۔ اچھا یہاں یہ نوٹ فرما لیں کہ یہ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ 3 لوگ تو باہر جانے والے تھے، چوتھا آدمی اسی بستی کا تھا، اسی قوم کا رہنے والا۔ اس بستی والوں کو ان باہر والے لوگوں سے تو بہرحال تکلیف تھی، انہیں تو یہ ڈرا دھمکا رہے تھے کہ تم جہاں سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ، یہ ان کا اپنا آدمی تھا، انہی کی بستی میں رہنے والا تھا، انہی کی قوم کا تھا۔ انہیں اس پر بڑا غصہ آیا کہ ہم ان باہر والوں کو ڈینائی کر رہے ہیں اور انہیں یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک شخص ہمارا ہی ہے اور ہم سے بغاوت کر کے اور یہ جو ہے وہ ان کے دین کی طرف چلا گیا۔ تو اس بستی والوں نے اس چوتھے شخص کو جو انہی کی بستی کا رہنے والا تھا اور ایمان لے آیا تھا، اس کو انہوں نے شہید کر دیا۔ وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہا، یہ اسے ڈراتے دھمکاتے رہے، تکلیفیں دیتے رہے، وہ ثابت قدمی اختیار کیے رہا، تو انہوں نے اس مرد صالح کو، مومن مرد کو انہوں نے قتل کر دیا۔ قیل ادخل الجنہ، اللہ فرما رہے ہیں اس بندے سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے راستے میں ثابت قدمی اختیار کرنے والا شخص تھا، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم جان لے، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ نے میرا کیا اعزاز و اکرام فرمایا، اللہ نے مجھے کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے غلام سے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی متعلقہ ایسا ہی واقعہ کم و بیش آتا ہے۔ یہ وہ تھے جو ہجرت کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرو کرتے رہے تھے۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ پہنچ گئے، ان کی تلاوت انتہائی خوبصورت تھی، بڑے غنا کے ساتھ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلایا کرتے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے سامنے بٹھا کر ان سے قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتے تھے، اس قدر خوبصورت تلاوت۔ ایک دن کچھ لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا ہم فلاں بستی سے آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا سب سے خوبصورت قاری جو ہے، بہت پیارا قرآن پڑھتا ہو، اسے آپ ہمارے ساتھ بھیجیے، جس کی آواز میں بڑا اثر موجود ہو، اسے ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ ہماری قوم والوں کو قرآن سنائے، ہو سکتا ہے وہ ایمان لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ دھوکہ دینے والے تھے، انہوں نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا اور لے کر ایک اونچے پہاڑ پر چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ان کو گھیرا اور ان کے جسم میں برچیاں مار مار کر ان کو شہید کر دیا۔ وہ جب
پہلا وار ہوا ہے نا، اور عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے ہیں، تو گرتے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ تم نے مجھے قتل تو کر ہی دینا ہے، کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو، ایک آخری خواہش پوری کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بتائیے۔ عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کاش تم میں سے کوئی میری قوم کی طرف واپس جائے جو میری موت کی اطلاع دینے والا ہو، وہ میری قوم کو یہ بتا دینا اللہ کی قسم عامر بن فہرہ کامیاب ہو گیا۔ وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں قرآن پڑھنے والا تھا اور اللہ نے مجھے یعنی میری مدد نہیں فرمائی، مجھے 4 لوگوں نے گھیرا، مجھے شہید کر دیا اور میری جان چلی گئی اس کام میں، وہ میری قوم والوں کو جا کر بتا دینا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے میرا وہ اعزاز کیا، وہ اکرام کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین کی مٹی پر گرنے سے قبل اللہ اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، یعنی میں تو اس کی مثال ایسے دیا کرتا ہوں کہ جب وہ شہادت کی موت آ رہی ہو تو ظاہر تکلیفیں تو ہیں نا اس موت کے ساتھ بھی، سانس رکنا ہے، جسم میں خون کی گردش بند ہونی ہے، خون بہنا ہے، جسم میں تکلیف ہونی ہے، سب ہونا ہے، لیکن جس وقت میں اسے اس شہید کو اس کا مقام دکھایا جائے، پہلی درد کی ٹیس اٹھی اور اللہ نے اس کو اس کا جنت میں مقام دکھا دیا، اب اس کا دھیان کہاں ہے؟ جنت کی طرف، اور وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، اب اسے اس تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا۔ اسی لیے آپ شہیدوں کے چہروں کو مسکراتا ہوا پائیں گے۔ وہ مسکراہٹ کس لیے ہے؟ وہ اصل میں وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر ہے، وہ خوشی اس لیے چہروں پر آیا ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم جان لے، بما غفر لی ربی، اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور اللہ نے مجھے باعزت لوگوں میں شامل فرما دیا، میرا اکرام کیا میرے اللہ نے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور یقیناً ہم نے اس قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے نازل نہیں کیا، وما کننا منزلین، اور نہ ہی ہم نازل کرنے والے تھے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، بس وہ جو انہوں نے اللہ والے کو قتل کر دیا تھا، اس کی جان لے لی تھی، اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا تھا، اتمام حجت ہو گیا ان کے اوپر۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس ایک چیخ آئی ہے ان پر، ایک چنگھاڑ آئی ہے، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، یکا یک وہ بجھے ہوئے بن گئے، راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ یا حسرۃ علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا رہا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ آج بھی کوئی اللہ کے دین کی پکار لگانے والا آئے اور اللہ کے دین کی تعلیمات دے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کا ٹھٹھا لگایا جاتا ہے۔ علم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کیا ہے، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور وہ نہیں ہے مگر سب کے سب اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین میں، احییناہا، ہم نے اسے زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا، اور ہم نے اس میں سے اناج نکالا، فمنہ یاکلون، تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب، ہم نے اس میں باغات اور پیدا کیے کھجوروں کے بھی اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اس میں چشمے بہا دیے ہیں، لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، وما عملتہ ایدیہم، اور یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں کیا، افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کریں گے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے ہیں، مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور خود ان کی اپنی جانوں میں بھی ان کے بھی جوڑے موجود ہیں میاں بیوی کے، مما لا یعلمون، اور ان میں سے بھی جنہیں وہ ابھی تک جانتے نہیں، کتنی مخلوقات اللہ کی ایسی موجود ہیں جو ان کے علم میں نہیں ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے، کتنے بیکٹیریاز ہیں جنہوں نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، کتنے مائکرو اور نینو ایسی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں جو ان کی آنکھوں سے ہو جائے، انہیں معلوم ہی نہیں۔ وآیۃ لہم اللیل، اور نشانی ہے ان کے لیے رات میں، نسلخ منہ النہار، ہم اس پر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، فاذا ہم مظلمون، اور یکایک پھر وہ اندھیرے میں جانے والے ہو جاتے ہیں، دن سے پھر دوبارہ رات آ جاتی ہے، والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے زبردست اور سب کچھ جاننے والے رب کا، والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کہ اس پر ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو گیا ہے، یعنی
آپ دیکھیے کہ چاند کی منازل ہیں، یہ بڑھتا بھی ہے اور پھر اس کے بعد گھٹتا بھی ہے. آپ یکم کو دیکھیے تو یہ ہلال ہوگا اور بالکل باریک ہوگا جیسے کھجور کی ایک سوکھی سی ٹہنی ہوا کرتی، نظر بھی صحیح طرح نہیں آتا. پھر اس کے بعد یہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور بڑھتے 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 14ویں تک جا کر یہ اپنے پوری پیک پا جاتا ہے، اپنے پورے جسم کو حاصل کر لیتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ گھٹنا شروع ہوتا ہے اور یکم تک یہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے لیے ممکن نہیں ہے کہ چاند کو آپ پکڑے. ولا الليل سابق النهار، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. وكل في فلك يسبحون، اور وہ سب کے سب اپنے مدار میں تیرتے چلے جا رہے ہیں. وآیۃ لہم، اور ان کے لیے نشانی ہے. انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، کہ ہم نے سوار کیا ان کی نسل کو ایک بھری ہوئی کشتی میں. وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے ان کے لیے اس جیسی کئی اور چیزیں بنائی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں. اب یہ جو من مثلہ کا لفظ ہے، عام طور پر اس زمانے میں تو صرف کشتیاں چلا کرتی تھیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کشتیوں سے آگے کتنی انوویشن آئی ہے. وہ بحری جہاز بھی بنے ہیں، وہ میرینز بھی بنی ہیں، وہ آب دوزیں بھی بنی جو پانی کے نیچے چلنے والی ہیں. یہ کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. وَإِن نَشَاء نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر ان کی کوئی فریاد سننے والا نہ ہو. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ ہی وہ کبھی بچائے جا سکیں. آپ اندازہ کیجئے یہ کیسی اللہ کی بڑی قدرت ہے. اللہ چاہے تو انہیں غرق کر دے. زمین میں ہم جب فزکس پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میس اور ویٹ کا جو ڈفرنس ہے یہ کیا ہے، کہ زمین کے اندر وہ گریویٹیشنل قوت موجود ہے، وہ کشش ثقل موجود ہے، اور جتنی جو شے بھاری ہوگی اتنا ہی زیادہ اس پر وہ گریوٹی زیادہ عمل درآمد کرے گی. ظاہر ہے کہ بھاری شے کو زمین سے اٹھانا مشکل ہے اور ہلکی شے کو اٹھانا آسان ہے. زمین بھاری شے کو زیادہ کھینچتی ہے اس کے میس کی وجہ سے، اور ہلکی شے جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے اس کو اس گریوٹی سے دور لے کر جانا. اس کے برعکس آپ دیکھیے کیا سمندر جو ہے ان کی تہوں کے نیچے بھی زمین نہیں، کیا اس میں گریویٹیشنل پاور موجود نہیں؟ اب ہونا یہ چاہیے تھا اصولی طور پر کہ ہم سورج کے سمندر کے اوپر کوئی سوئی رکھتے تو کیا ہوتا، اس کے اوپر گریویٹیشنل فورس کم لگ رہی، اور جتنا اس پہ وزن بڑھاتے رہتے ہیں، کوئی جہاز رکھتے تو وہ زیادہ جلدی نیچے ڈوب جاتا، زیادہ جلدی اس کو گریویٹیشنل فورس اپنی طرف کھینچ لیتی. اللہ تعالیٰ اس کے برعکس کرتا ہے. خشکی بھی تو یہ ہو رہا ہے کہ جو وزن والی شے ہے وہ زیادہ زمین کی طرف ہے، اور سمندروں میں اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا عجیب ہے. وہاں اگر آپ سوئی رکھیں گے تو وہ پانی میں ڈوب جائے گی، اور بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے کنٹینرز لیے ہوئے، بڑا کئی ہزاروں ٹن مال اپنے اندر اٹھائے ہوئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ سمندروں کے اوپر تیر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے ہوئے. فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر ہم ان کو غرق کر دیتے تو کوئی ان کو بچانے والا نہ ہوتا. الا رحمتا منا، مگر یہ ہماری طرف سے رحمت ہے. ومتاع الی حین، اور ایک وقت تک کا فائدہ انہیں مہیا کرنا. واذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، اور جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے بچ جاؤ جو تمہارے آگے بھی ہے تمہارے پیچھے بھی ہے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتا کچھ بھی. الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ سے رخ پھیرنے والے ہیں، یعنی جب بھی کوئی نشانی ان کے سامنے لائی جاتی ہے تو یہ رخ پھیر جاتے ہیں. الا کانوا عنہا معرضین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے ہیں، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو خود کھلا لیتا. یہ میرا مال میرے پاس ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ ہم فقیروں میں کیوں بانٹیں؟ اللہ چاہتا ہے انہیں کچھ دینا تو ہم سے ڈیمانڈ کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ انہیں ڈائریکٹلی عطا فرما دے، ہم سے کیوں ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ تو یہ نوٹ فرما لیجئے، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے حصے کا رزق ہے جو اصل میں تمہارے ہاتھوں سے انہیں دلوایا. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ چاہتے تو ان کو ڈائریکٹلی عطا فرما دیتے. تم سے اللہ تعالیٰ آج بھی لے سکتے ہیں اور محتاجوں کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں. لیکن اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہیں دینے والا ہاتھ بنایا ہے، لینے والا ہاتھ نہیں بنایا. اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ تمہارے ذریعے سے، تمہارے سبب سے اللہ تعالیٰ ان تک ان کا حق پہنچا دے. وہ اصل میں تمہارا نہیں ہے، وہ انہی کا حق ہے جو تمہارے مالوں میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس سعادت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں.
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک چیخ کا، تَأْخُذُهُمْ جو انہیں آ پکڑے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ اور جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً تو وہ کوئی وصیت نہیں کر سکیں گے، وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو اچانک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی جانب تیزی سے دوڑتے ہوں گے. قالو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا. ھذا ما وعد الرحمن، جواب دیا جائے گا یہ وہ وعدہ ہے جس کو جو رحمان نے تم سے کیا تھا. وصدق المرسلون اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ نہیں ہوگی مگر وہ ایک چیخ. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ تو وہ اچانک سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا بس آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم بدلے میں نہیں دیے جاؤ گے مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ بے شک جنت والے آج کسی دلچسپی میں مسرور ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے. کیا اتنا پیارا نقشہ جو اللہ نے یہاں کھینچا. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی گھنے سایوں میں تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گی. لہم فیہا فاکہۃ ان کے لیے ان باغات میں پھل ہوں گے. ولہم ما یدعون اور ان کے لیے ان میں سب کچھ وہ ہوگا جو وہ طلب کریں گے. سلام قولا من رب الرحیم اور ان نعمتوں کی پیک کیا ہوگی، ان کا عروج کیا ہوگا. ایک تو یہ نا کہ میوہ جات مل جائیں، حوریں مل جائیں، تخت مل جائیں، محل مل جائیں، سواریاں مل، سب ہر شے اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرما دے. لیکن اس سب سے قیمتی شے کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم ان کا رب رحیم ان پر رحمت کرنے والا رب انہیں سلام پیش کرتا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول فرما لیں گے، اللہ ان کی محنتوں کو ایکسپٹ کر لیں گے. یہ سب سے بڑی نعمت. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون اور اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم کیا میں نے اولاد آدم تمہیں تاکید نہیں کی تھی اللہ تعبدوا الشیطان شیطان کی بندگی نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین بلا شبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وان اعبدونی اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ میری بندگی کرنا. ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا یقیناً اس نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو گمراہ کر دیا تھا. أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ داخل ہو جاؤ اس میں اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے تھے. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما كانوا يكسبون جو وہ کمائی کیا کرتے تھے. اس کا ہم تفصیلی ذکر پڑھیں گے سورہ حامیم سجدہ میں، لیکن یہاں بھی میں تھوڑا سا ایک گلمس آپ کو دے دیتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جب جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے یہ ایک عذر سوچیں گے، ایک بہانہ سوچیں گے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم صحت جرم سے انکار کر دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اعمال نامے جو ہمارے ساتھ منسوب ہے نا یہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں، یہ کام تو ہم نے کیے ہی نہیں تھے، تو ہمارے ساتھ ایسے ہی منسوب کر دیے جا رہے ہیں. تو ابھی وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نظام عدل کو چیلنج کرتے ہیں. تو اس وقت پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں میں سے قوت گویائی چھین لے گا، یہ بولنے کی طاقت ان کی زبانوں سے سلب کر لی جائے گی. اور پھر ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، ہر شے جسم کا ہر عضو بولتا ہوگا، گفتگو کرتا ہوگا، کلام کرتا ہوگا. صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہاتھ بھی بول سکتے ہیں، کیا پیر بھی بول سکتے ہیں، کیا آنکھیں بھی بول سکتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو کیا ہاتھ بھی گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، کیا پیر بھی گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، اور کیا زبان بھی گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے؟ جس اللہ نے اس گوشت کے ٹکڑے میں بولنے کی طاقت دی ہے وہ ان گوشت کے ٹکڑوں میں بولنے کی طاقت کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ ہاتھ گواہی دیں گے اس شخص کے خلاف کہ یہ کیا کرتا رہا تھا، یہ پیر گواہی دیں گے کہ کن راستوں پہ چلتا رہا تھا، یہ کان گواہی دیں گے کہ کیا سنتا رہا تھا، یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ کیا دیکھتا رہا تھا. گواہیاں میرے خلاف میرے اس جسم نے دینی ہیں.
اس کو نوٹ کر لیجئے. جس جسم کی آسائش کے لیے ساری دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، وہی جسم ہمارے خلاف گواہی دینے والا بن جائے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مٹا دیں. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ راستے کی طرف بڑھیں. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو کیسے دیکھ سکیں گے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے ہیں تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بگاڑ دے، مسخ کر دیتے. کیا وہ جو الفاظ آ رہے ہیں قرآن مجید میں ہم پڑھ آئے ہیں وَكُونُوا قِرْدَةً خَاسِعِينَ، کیا اصحاب السبت میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے تھے، کیا ان کے چہرے بندروں اور خنزیروں کی طرح نہیں بنائے گئے؟ کیا ان کی شکلیں مسخ نہیں کی گئیں؟ اور کیا آج اللہ کے پاس یہ قدرت موجود نہیں ہے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے تمام تر گناہوں اور نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتے رہتے ہیں. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر ان سے آگے جانا نہ ہو سکتا. وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ ہی وہ لوٹ سکتے. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جسے ہم طویل عمر دیتے ہیں اس کو اس کی قوتوں میں کمزور کر دیتے ہیں. جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے بڑھاپا آتا جاتا ہے، ویسے ویسے قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، قوا کمزور ہو جاتے ہیں، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ جیسے یعنی بچپن لوٹ آتا ہے، جیسے بچپن میں محتاج تھے کسی کے، اب ویسے ہی بڑھاپے میں بھی کسی کے محتاج ہیں. وما علمناہ الشعر، اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا. یا نوٹ فرمائیے گا، یہ نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمی اور ادبی ذوق نہیں تھا، بڑا زبردست ذوق رکھنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بہرحال شاعری نہیں کر سکتے تھے. اور یہ صرف اس لیے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کوئی شعر نہیں کہا، اور صرف اس لیے کہ کوئی شخص قرآن مجید کو کسی شاعر کے کلام سے منسوب نہ کر دے. مشرکین مکہ کے اس دعوے کا رد ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے شاعر ہیں معاذ اللہ، اور یہ شاعری کر کے اسے اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اس بات کا رد ہو جائے. وما ينبغي له، اور نہ ہی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے. ان هو الا ذکر وقرآن مبین، نہیں ہے مگر یہ نصیحت اور واضح قرآن مجید. لینذر من کان حیا، تاکہ وہ خبردار کریں اسے جو زندہ ہے. ویحق القول علی الکافرین، اور کافروں پر یہ حجت پوری ہو جائے. اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، کہ ہم نے ان کے لیے ان چیزوں میں سے ہم چوپائے پیدا کر دیے ہیں. فہم لها مالکون، پھر وہ ان کے مالک ہیں. وذللناها لهم، پھر ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا ہے. فمنها رکوبهم، تو ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں. ومنها یاکلون، ان میں سے بعض کو وہ کھاتے بھی ہیں. ولهم فیها منافع ومشارب، ان کے لیے ان میں کئی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں. افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی انہی جانوروں سے اللہ تعالیٰ نے کتنے کام ہمارے کرا دیے ہیں. ہمیں انہی جانوروں میں سے بعض سے پینے کے لیے دودھ ملتا ہے، انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو حلال ہیں، ان کا ہم گوشت کھاتے ہیں. انہی میں سے بعض ایسے ہیں جن پر ہم سواری کرتے ہیں. انہی میں سے بعض ایسے ہیں جو ہمارا سامان بار برداری کے لیے کام آتے ہیں، سامان اٹھانے کے کام آتے ہیں. ان کی چربی سے گھی بنایا جاتا ہے، ان کی کھال پہننے کے کام آتی ہے، انتہائی اللہ تعالیٰ نے اس میں حرارت رکھی ہے، خیمے بنانے کے کام آتی ہے. ان کے فضلے کو بھی، یعنی جو کسی کام کی جانی، اس کو کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت سارے کام جو ہیں وہ رکھیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیے. لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ ان کی مدد کی جائے. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور مشرکین ان کی گرفتار فوج بن کر حاضر کیے جانے والے ہیں. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی گفتگو، ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں. إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا. فاذا هو خصیم مبین، اور وہ پھر بڑا جھگڑالو بن گیا، جھگڑا کرنے والا بن گیا. وضرب لنا مثلا، اور اس نے ہمارے لیے ایک مثال بیان کی. ونسی خلقہ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اپنے اس کریشن کے پروسیس کو بھول گیا کہ میری حیثیت کیا تھی، میں کیا تھا. دنیا میں آج 4 چیزیں مل گئیں، 4 نعمتیں مل گئیں، اور پھر اکڑ کر چلنے لگا. قال من یحیی العظام وہی رمیم، اس نے کہا کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جو بوسیدہ کر دیں گی. ولید بن مغیرہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کچھ پرانے پرندے کا، کسی جانور کا پڑی ہوئی ہڈی مل گئی، اس کو، اس ہڈی کو اٹھایا، بوسیدہ ہڈی، اللہ کے رسول کے پاس لے کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس ہڈی کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور پھر اس نے یوں ایسے اس کو کرنچ کیا، تو وہ ہڈی جو اتنی بوسیدہ تھی کہ وہ ذروں میں کنورٹ ہو گئی، بھر گئی ساری. اس کے بعد اس نے ایسے پھونک ماری
اور وہ ذرے ہوا میں اڑ گئے، اور پھر بڑا مذاق اڑانے کے انداز میں، استہزائیہ انداز میں کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارا رب ان ذرات کو بھی زندہ کر سکتا ہے؟ یہ ہڈیاں جو بھر گئی ہیں، جو ذرات میں کنورٹ ہوگی، کیا اللہ ان کو بھی زندہ کر سکتا ہے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیے یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، اللہ انہیں پیدا کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو جانتا ہے۔ یہ تو ذرات تو نظر آ رہے ہیں نا آنکھوں سے، پہلے تو یہ ایک حقیر سا کروموسوم تھے جس کو انسانی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی تھی، اللہ نے اس سے ان کو پیدا کر دیا ہے۔ دوسری مرتبہ ان کی پیدائش اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، پہلی دفعہ بھی بہت آسان تھی، دوسری دفعہ نسبتاً اور آسان۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی، فاذا انتم منہ توقدون، اور پھر فوراً تم اس سے آگ جلا لیتے ہو۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، یہ جو من الشجر الاخضر نارا کا لفظ ہے، یہ کچھ درخت ایسے آتے تھے جن کو یعنی عرب میں جن کا معاملہ یہ تھا کہ جن کو آپس میں اگر ان کی لکڑیوں کو رگڑا جاتا تھا تو اس سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض، کیا نہیں ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، بقادر، اس بات پر قدرت رکھنے والا، علی ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسے اور پیدا کر دے، بلا، وائی ناٹ، وہو الخلاق العلیم، وہی بہت بڑا پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کے کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے، ان یقول لہ کن، تو بس وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، اور وہ کام ہو جایا کرتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی بادشاہت ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں الحمدللہ سورہ یاسین بھی مکمل ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری جو 5ویں منزل ہے قرآن مجید کی، وہ بھی الحمدللہ تکمیل کو پہنچتی ہے۔ جیسے میں پہلے عرض کر چکا تھا کہ قرآن مجید کو 7 منزلوں میں تقسیم کیا گیا، اس آسانی کے لیے کہ وہ لوگ جو ایک ہفتے میں قرآن مجید کی تلاوت پوری کرنا چاہیں 7 دنوں میں، تو ایک ایک منزل کر کے اگر وہ تلاوت کرتے رہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ آسان معاملہ ثابت ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ 5ویں منزل تھی جو الحمدللہ ہم نے ختم کر لی ہے، اور اب ہم اپنی 6ٹھی منزل کے آغاز کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ آغاز ہے سورۃ الصافات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والوں کی قطار میں کھڑا ہو کر، فالزاجرات زجرا، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی، فالتالیات ذکرا، پھر ان کے جو اس ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں، ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود یقیناً ایک اللہ ہے، رب السماوات والارض، جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور ان سب کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور جو رب ہے تمام مشرقوں کا، انا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب، بے شک ہم نے دنیا کے آسمان کو ایک خاص زینت سے سجا دیا ہے، یعنی یہاں زینت للکواکب، ستاروں کی زینت، ستاروں سے ہم نے ان کو سجا دیا، مزین کر دیا ہے، وحفظا من کل شیطان مارد، یہاں یہ ستارے جو ہیں یہ آسمان کی زینت تو محسوس ہوتے ہیں، خوبصورتی بھی ہے، لیکن یہ ملٹی پرپزز، اور ملٹی پرپز ان کا کیا ہے، دوسرا پرپز کیا ہے، یہ ہر سرکش شیطان سے حفاظت بھی کرنے والے ہیں، اس لیے کہ وحی کے محافظ فرشتے موجود ہوتے ہیں وہاں ان آسمانوں کے اوپر، جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو یہ شیاطین جو تھے یہ اس وحی کے الفاظ کو، اس کو سن گن لینے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح یہ جو غیب کا علم جاننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، جو مستقبل کی خبریں بتانے والے لوگ ہیں، وہ بھی یہ کوشش کرتے تھے ان جنات کو قابو کریں اور ان کے ذریعے سے بہرحال یہ کہ آسمانوں سے کچھ باتیں اور کچھ فیصلے سن لیے جائیں تاکہ لوگوں کے سامنے اپنے علم کی دھاک بٹھائی جا سکے اور زیادہ زیادہ پیسے ان سے اینٹھے جا سکیں۔ تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی یہ شیاطین ایسا معاملہ کرتے تھے تو ان کو شہاب ثاقب کے ذریعے سے ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ اس شہاب ثاقب کو آج ہماری سائنس بھی مانتی ہے، ستاروں کا ٹوٹنا ایسے ہی ہے جیسے ان شیاطین کو مار پڑ رہی ہو، پٹائی ہو رہی ہو۔ تو فرمایا وحفظا من کل شیطان مارد، اور جو حفاظت کے لیے ہر سرکش شیطان سے، لا یسمعون الی الملأ الاعلی، وہ کان لگا کر نہیں سن سکتے اس اعلیٰ مجلس کی باتوں کو، یعنی فرشتوں کی جو مجلس وہاں ہو رہی ہے اس کی باتوں کو یہ شیاطین نہیں سن سکتے۔ ویقذفون من کل جانب، اور جب یہ آتے ہیں کان لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں ہر طرح سے وہ انگارے پھینک کر
مارے جاتے ہیں, شہاب ثاقب سے ان کی پٹائی کی جاتی ہے, دحوراً انہیں بھگانے کے لیے, ولہم عذاب واصب اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے, الا من خطف الخطفۃ سوائے اس کے جو کوئی بات لے اڑے, فاتبعہ شہاب ثاقب تو ایک چمکتا ہوا انگارہ ہے جو اس کا پیچھا کرتا ہے, فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے ان سے کیا وہ زیادہ مشکل ہیں پیدا کرنے کے اعتبار سے, وہ سب جو ہم نے پیدا کیا ہے, انا خلقناہم من طین لازب, بے شک ہم نے انہیں چپکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے, بل عجبت ویسخرون, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب فرمایا اور وہ مذاق اڑانے والے ہیں, واذا ذکروا اور جب انہیں نصیحت کی جائے, لا یذکرون وہ نصیحت کو قبول نہیں کیا کرتے, واذا رأوا آیۃ اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں, یستسخرون تو خوب مذاق اڑاتے ہیں, وقالوا اور کہتے ہیں, ان ھذا الا سحر مبین یہ نہیں ہے مگر بہت بڑا کھلا جادو ہے, اذا متنا کیا جب ہم مر جائیں گے, وکننا ترابا وعظاما اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے, انا لمبعوثون کیا ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں, او آباؤنا الاولون کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی, قل نعم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے جی ہاں, وانتم داخرون اور تم ذلیل ہوگے, فانما ہی زجرۃ واحدہ بس وہ ایک ڈانٹ ہی ہوگی, فاذا هم ينظرون پھر اچانک وہ اسے دیکھ رہے ہوں گے, وقالوا یا ویلنا اور کافر کہیں گے ہائے ہماری بربادی, ھذا یوم الدین یہ تو بدلے کا دن ہے, ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون یہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, احشروا الذین ظلموا اے فرشتوں انہیں جمع کرو جنہوں نے ظلم کیا ہے, وازواجہم اور ان کے ساتھیوں کو بھی, وما کانوا یعبدون اور جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے, من دون اللہ اللہ کے سوا, فاہدوہم الی صراط الجحیم اور پھر انہیں جہنم کے راستے کی طرف لے چلو, وقفوہم اور انہیں ٹھہراؤ, انہم مسئولون ان سے سوال کیا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا, ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے, لا تناصرون سوال کیا ہوگا تم کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے, بل ہم الیوم مستسلمون بلکہ آج وہ بڑے فرما بردار بنے ہوئے, دنیا میں تو اللہ کی فرما برداری اختیار نہیں کرتے تھے, آج تو ایسے ہیں گویا اللہ جو حکم دے گا ویسے ہی کریں گے, وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ دوسروں کی طرف متوجہ ہوں گے, یتساءلون ایک دوسرے سے سوال کریں گے, قالوا کہیں گے, انکم کنتم تعتوننا عن الیمین بے شک یہ ہمارے جو پیروکار تھے بڑے سرداروں میں سے یہ ہم ہمارے پاس دائیں طرف سے آیا کرتے تھے, قالوا بل لم تکونوا مؤمنین وہ سردار کہیں گے نہیں تم تو ایمان لانے والے تھے ہی نہیں, وما کان لنا علیکم من سلطان اور ہمارے تم پر کوئی زور نہیں تھا, بل کنتم قوما طاغین بلکہ تم خود ہی حد سے بڑھنے والے لوگ تھے, فحق علینا قول ربنا تو ہم پر ہمارے رب کی بات سچ ثابت ہوئی, انا لذائقون بے شک ہم چکھنے والے اس عذاب کو, فاغویناکم ہم نے تمہیں گمراہ کیا, انا کنا غاوین بے شک ہم خود بھی گمراہ تھے, فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون تو بے شک وہ عذاب میں اس دن ایک دوسرے کے شریک ہوں گے, ان کذالک نفعل بالمجرمین بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں, انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں ہے, یستکبرون تکبر کیا کرتے تھے, ویقولون اور کہتے تھے, آئنا لتارکو آلہتنا کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں, لشاعر مجنون ایک مجنون شاعر کی خاطر, معاذ اللہ, بل جاء بالحق بلکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق لے آئے ہیں, وصدق المرسلین اور انہیں تمام رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے, انکم لذائق العذاب العلیم بے شک تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو, وما تجزون الا ما کنتم تعملون اور تم بدلے میں نہیں دیے جاؤ گے مگر وہی جو تم کیا کرتے تھے. آیت نمبر 39 تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے اور انشاءاللہ ہم پھر آیت نمبر 40 سے آغاز کریں گے بریک کے بعد. یہ سورۃ الصافات ہے, اس میں بڑی خوبصورت آیات موجود ہیں اور اس کے بعد پھر آیت نمبر 83 سے آنورڈ اس میں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا, یعنی کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور کیسے وہ اس امتحان میں کامیاب قرار پائے, وہ عظیم الشان قربانی اس کا بھی تذکرہ آج تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ صافات میں آئے گا, اور پھر سورہ صافات کے بعد سورہ صاد انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. بریک کے فوراً بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.